ایونٹ شروع ہونے سے پہلے میں گزارش کروں گا سر سے کہ انہیں بٹھائیں ذرا چیز. سر ہم آپ کو پھول پیش کرنا چاہتے ہیں. فوٹو میں ہم تیری محبت کو نہیں بھولیں گے یا دوست, ان پیار کے پھولوں میں سدا باب رہے گی. ویلکم, بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. لائبریری کا ایونٹ آج سے 2 سال پہلے اس خوبصورت پروگرام کی بنیاد رکھی گئی. رؤف چودھری صاحب میں کہتا ہوں بہت ویژنری آدمی ہے. اللہ کرے پاکستان کے ہر شہر میں ایک ایسا شخص ضرور ہو. چھوٹے شہر میں بڑے آدمی کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں. بنیادی طور پہ ہمارا مقصد ان پروگرامز کو کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری انسٹیٹیوٹ ہیں, ہمارے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں اتنی بکس پڑھی ہیں, ان لائبریریوں سے ہمارا رومانس. ہم یہاں بہت دیر بیٹھا کرتے تھے, سلطان صاحب تھے وہ تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اب بند ہونے کا ٹائم ہو گیا. آج بچوں کو دیکھتے ہیں تو لائبریریاں اتنی خوبصورت ہو گئی ہیں, کتابیں موجود ہیں, لیکن نوجوان یہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے. ان انسٹیٹیوٹس کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے طالب علموں کو, نوجوانوں کو یہاں انگیج کرنے کے لیے ایسے پروگرام کا تسلسل سے انعقاد کیا جاتا ہے. ہمارا ماننا ہے کہ اگر کوئی رائٹر بہت سی کتابیں لکھتا ہے تو یقیناً وہ بہت اہم آدمی ہے, لیکن کچھ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کتاب نہیں لکھی لیکن ان کے اندر بہت سی کتابیں موجود ہوتی ہیں. وہ جب یہاں ہمارے پاس آتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب رؤف چودھری صاحب سے کہ وہ ہاؤس اوپن کریں. عبدالرؤف چودھری کنوینر ہیں آپ ہیومن لائبریری بورے والا. میں ہماری آج کی جو لیونگ بک ہے اس کو آج پبلک لائبریری میں ان کی آمد پہ میں وارملی ویلکم کہتا ہوں. آج ہماری جو لیونگ بک ہے جواد حسین ملک اسسٹنٹ کمشنر بورے والا ہے. سر یقیناً اس عہدہ پر فائز ہونے کے لیے آپ کی پرسنل ایفرٹس, ماں باپ کی دعائیں اور اللہ کا کرم شامل حال ہے. اور آپ کی اسی ابیلٹی اور کیپابلٹی کو دیکھتے ہوئے وطن عزیز نے آپ کو کمیونٹی اور کنٹری کو سرو کرنے کے لیے بطور اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا. سر ہمارا ہیومن لائبریری کا جو ہمارا ویژن ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں, ہمیں آئندہ کی زندگی گزارنے کے لیے حکمت کی باتیں بتاتی ہیں, اسی طرح ایسے تمام شخصیات جن کی زندگی, جن کی لائف ایک سکسیس اسٹوری ہے, تو ہم چاہتے ہیں سر کہ جو آپ نے اتنی ایفرٹ سے کمپیٹیٹیو ایگزام کرتے ایک اٹریکٹیو اینڈ پروڈکٹیو عہدہ پر فائز ہوئے, تو اس سیکٹر میں جو بچے اٹیمپٹ کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ بھی جواد حسین ملک بنیں, تو آپ ان کو ایسی ٹپس اور گائیڈ لائنز دیں کہ جو آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو انہیں اس سے کم محنت میں اپنے ٹارگٹ اور گولز کو جو اچیویبل کر سکیں. اور میں لائبریری میں موجود جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے آج انٹریکٹ کر سکیں گے. آج کا سیشن ہمارا فارمل ایونٹ نہیں ہے, اس میں آپ کے دل میں جو بھی بات ہے کمپیٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے یا بطور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا سے آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں, آج کا سیشن بائی لنگوئل ہے. آپ پنجابی میں بات کر سکتے ہیں, اردو میں بات کر سکتے ہیں, انگلش میں کر سکتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کریں کہ آپ جو ان سے پوچھیں کوشش کریں کہ جو یہاں پہ موجود لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. بنیادی غرض و غائد جناب عبدالرؤف چودھری صاحب نے آپ کو گوش گزار کی. تعارفی سیشن سر اجازت ہے شروع کیجیے. جی سر پلیز. Thank you, sir. نام بتا کے. I'm Amjad Hussain, sir, and I'm serving there in the city school as principal. The city school Borewala campus is an over A-level campus. It's been 20 years now I've been serving there, and I've come here with my students and teachers
just to have all the benefits from this session, inshallah. We hope that it is going to be inspirational, inshallah, sir. Thank you so much. माई सेल्फ बिलाल रामी, और जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है मैं टेलीकॉम है, और इसके साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ. ह्यूमन के लिए सर्व करना मेरा पैशन है और इसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मसूद अहमद. मैं सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ. लाइब्रेरी में इल्म फैज़ हासिल करने के लिए आता हूँ और आज भी आया था. उन्होंने मुझे अब यहाँ आकर बताया कि आपकी मौजूदगी होने वाली है, तो फिर मैं इस महफिल में शामिल हूँ. I am Moin Saqib. I am studying in the city school. Today I have come with Sir Amjad and hopefully to hear your story and get some guidelines. Good afternoon everyone. Yasir Abbas here. I'm working as a career counselor at Paragon Overseas Education. Thank you so much. Myself Hamzati. I'm serving as a career counselor at the City School Borewala campus, and I'm happy to be here. And moreover, I'm also a general secretary at of Help Society. Actually, we are running a society for the benefit of community. It's actually a speaking society where we are encouraging people to speak English language. Thank you very much. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب کے حوالے اچھے ہوں گے انشاءاللہ. I'm a language reader and I'm active reader and learner. السلام علیکم. میرے آپ کے اخبار خیریت سے ہوں گے, اور میرا نام سلمان سعید ہے اور میں ایک بی ایس سی انگلش کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. السلام علیکم. میرا نام مبشر مراد ہے. میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہ لائبریری میں سر میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام عاشق ہے. میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. السلام علیکم. مائی نیم از فہیم الرحمان اور میں سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور آج پہلا دن ہے میرا لائبریری, تو اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا. بس السلام علیکم. میرا نام اشفاق سرور ہے, اور میں یہاں پہ ممبرشپ کے لیے تو نہیں ہوں, لیکن میں نے پچھلے سال یہاں پہ لی تھی ممبرشپ, تو مجھے لائبریری بہت اچھی لگتی ہے. السلام علیکم سر. Mr. Mohammad Abuzar, and I am studying electrical engineering third year. سر میں CSS کی تیاری کے لیے نیکسٹ ایئرس میں پیپر دینا چاہتا ہوں. کائنڈلی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے ریٹائرڈ نان شریف بٹی فرام پاکستان ایئر فورس. سو میں 25 ایئر سروس کی ہے پاکستان ایئر فورس میں. ابھی بورےوالا میں الحمدللہ مائی سٹی, مائی بیوٹیفل سٹی میں میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں. مینیجنگ ڈائریکٹر لائف ڈائگنوسٹک سینٹر بورےوالا میں. تو انشاءاللہ اس فورم سے ہم سارے استفادہ حاصل کریں گے, سارے فائدہ اٹھائیں گے. اٹس اے ویری بینیفیشیل فورم فار پیپل آف بورےوالا. تھینک یو ویری مچ. اور میں بورےوالا میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں. آپ نے شاید مجھے دیکھا بھی اور ٹک ٹاک پہ میں پروموشن ویڈیوز کا کام کرتی ہوں. ویسے تو میں نے بی ایس سی ایس کیا, لیکن مجھے میڈیا میں شوق تھا کہ میں یہاں کے لوگوں کو پروموٹ کروں. السلام علیکم. میں نے ریسنٹلی اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا بی ایس سی میں, اور انشاءاللہ میں اس میں فردر ویسے ہم 40% آج کل ٹائم آپ کے لیے سوشل میڈیا جا رہا ہے. آپ دونوں کے ملینز میں ویوز ہیں. کبھی کبھی ایسی اچھی چیزیں لوگوں کو پروموٹ کریں کہ وہ لائبریری آیا کریں اور پڑھا کریں. تھینک یو. جی بیٹھے. السلام علیکم. My name is Shahab Abed and I am from City School Borewala campus. Assalamu alaikum everyone. Here my name is Hadi Noor and I am an 8th grader from City School. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Hadi Afreed and I am also a student of City School Borewala campus. Assalamu alaikum. I am Taiba Tahir and I am serving as a teacher at the City School Borewala. Assalamu alaikum everyone. I am Shamsa Tahir, language instructor from Paragon Overseas Education Borewala. And yes, looking forward to discussion. Thank you. السلام علیکم جی. آرٹ کی دنیا میں چمکتا ہوا ستارہ مدثر علی جٹ محکمہ گرنتھ سی بورےوالا. پڑھیں اور پڑھائیں, سیکھیں اور سکھائیں. نہ تیر سے نہ تلوار سے, اپنے آپ کو سجائیں قلم زبان سے. شکریہ.
شہزاد مصطفیٰ سر، بیسیکلی میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں. امریکہ سے میں نے ایم فل کیا کمپیوٹر سائنس اور 20 ایئرز ٹیلی کمیونیکیشن فیلڈ میں سرو کیا ورلڈ وائڈ, اور ابھی پورے والد میں انٹرپرینر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اور بڑا اچھا لگا کہ ہیومن لائبریری جو پروجیکٹ ہے روف صاحب کی طرف سے, اٹ واز ویری گڈ, ویری لرننگ, اور آج PC سیشن کی لرننگ. السلام علیکم سر, راحت مشہدی, پرسپیکٹو کوآرڈینیشن سوسائٹی نیٹورک. السلام علیکم, مائی نیم از ڈاکٹر شاہد اقبال. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا میں نے کافی دیر ایز اے ایڈمنسٹریٹر, اور آج کل مطلب سوشل میڈیا سے چل رہا ہے. اور دوسرا مطلب میرا یہ ایمان ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے حقوق اللہ سے. زین رشید آپ سے مخاطب ہے. میں پریکٹیشنر لائر ہوں, پیشن ایک شاعر ہوں, لکھنے لکھانے کا عمل چلتا رہتا ہے. میرا یونیورسٹی آف لنڈن سے میرا MBA اور اکاؤنٹس کا میں کام کرتا ہوں, اور ایسے بہت سے پبلک اویئرنیس کے کام ہم رؤف صاحب کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. جی, عبدالرؤف, میں کنوینر ہوں برے والا سول سوسائٹی نیٹورک اور فارمر پریزیڈنٹ ہوں بہاری چیمبر آف کامرس. اور میرا پیشن جو ہے نا وہ ہے کہ کمیونٹی کو سرو کیا جائے. جی, سیشن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے آج کی گیدرنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ کچھ اہم شخصیات بھی ہیں. بنیادی طور پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان جواد حسین ملک بننا چاہتا ہے تو جن مشکلات سے یہ گزرے ہیں وہ گائیڈ اس طرح سے کر دیں کہ یہ معاشرے میں اپنی طرح کے 5, 7, 10 جتنی اچھی کنٹریبیوشن ہو سکے وہ ہونی چاہیے. آپ مختلف شعبوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں موجود ہیں. بچوں کے لیے آپ کی انسپائریشن ہمیشہ رہے گی. ایک دفعہ بھرپور تالیاں بچوں کی بجائیں. میر مجلس, چراغ محفل, جناب جواد حسین ملک صاحب. My name is Jawad Hussain Malik. I am presently serving as Assistant Commissioner in Burewala. I have done BS Honours in Computer Sciences, MSc in International Relations and LLB as well. So reading, writing and listening has always been one of my favorite hobbies throughout my life, especially reading. I still remember when I was a student and pursuing my aims for competitive exams, I used to sit in libraries for long hours. تو ہم اس کو تھوڑا سمپلیفائی کریں گے ڈبیٹ کو اپنی. میں آپ کے ساتھ پہلے اپنا پرسنل جرنی جو ہے نا وہ تھوڑا سا شیئر کروں گا. آفٹر ڈوئنگ مائی BS Honours, I was actually standing nowhere. I completed my degree in computer sciences, but when I finished the degree, I realized that I was not meant for this purpose. I was meant for some other purpose. From the very outset, I had a deep love for reading as well as English language. So I secured my admission in Advanced English Diploma in Namal University, Islamabad. This was the place which actually turned my life. It helped me in pursuing my dreams, aims. BS تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ambition یا passion کیا چیز ہوتی ہے. I was an ordinary student جس طرح آپ لوگ تھے, اور میں بہت ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اسٹڈیز میں. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کیئرلیس اسٹوڈنٹ تھا جس طرح کہ نارملی اسٹوڈنٹس یوزلی ہوتے ہیں. دین a moment came کہ مجھے پتہ چلا پیشن کیا ہے. I still remember a quotation. Quotation یہ تھی, a passion makes a person
stop eating, laughing and sleeping. जब आपके अंदर पैशन आता है ना, it erupts a fire, and that fire actually prevents you from sleeping, prevents you from eating, sitting comfortably. तो आप हमेशा अपने गोल को परस्यू करने में रहते हैं. तो मैंने भी अब स्टार्ट किया. जब मैंने स्टार्ट में राइटिंग स्टार्ट की तो मेरी इंग्लिश की ज़्यादा मिलती थी कि एक पेज जो था वो पूरे रेड पेन से मेरे जो टीचर होते थे वो उसको हाईलाइट कर देते थे कि ये मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स हैं. इट इज़ हॉट. मुझे पता था कि जो मेहनत है वो कहते हैं ना, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने. तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने. तू डीवा बाल के रख, हवा जाने खुदा जाने. ये पूरी थीवे ना थीवे, ये थोड़ा सराइकी इसमें भी है. ये पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं मेहंदी. दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने. तो इसी चीज़ पे एक एतमाद, एतकाद और तवक्कल था अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि यार कभी ना कभी हम अपनी एम्बिशन में कामयाब हो जाएंगे. तो ये फेज़ जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ये लाइफ में कोई भी ड्रीम्स और एम्बिशंस परस्यू करने का ये एक बड़ा चैलेंजिंग फेज़ होता है. ये जो जितने भी लोग हमारे सामने हमारे बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं, इनकी लाइफ में इनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ है, हर एक की अपनी एक सक्सेस स्टोरी है. किसी की स्टूडेंट की फॉर्म में, किसी की एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में, किसी की इंजीनियर की फॉर्म में, किसी की बिजनेसमैन की फॉर्म में, किसी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजर की फॉर्म में. एवरीवन हैज़ अ सक्सेस स्टोरी. तो उसको मैंने परस्यू करना स्टार्ट किया. इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए. जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, और एक वक्त वो आया कि मुझे लिखने का इतना क्रेज़ हो गया कि मैं दिन रात लिखता रहता था. ऑलमोस्ट 8, 10, 12 साल मैंने डॉन को रेगुलरली पढ़ा. उससे एक्सप्रेशंस में अपने अच्छे एक्सप्रेशन जो था फेच कर लेता था, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए. और जिस दिन मेरी एलोकेशन हुई थी तो मेरे पास ना ऑलमोस्ट कोई 10 kg वाला शॉपर था एक. मैंने जो एक बॉल पेन लिखी थी, ख़त्म की थी खुद, वो ऑलमोस्ट 10 kg वाला शॉपर ना भरा हुआ था. वो मेरी एक मेमोरी थी जो मैंने अपने पास रखी कि उसको देख के मुझे खुशी मिलती थी कि मैं इतनी राइटिंग करता था. आपको बताने का मकसद ये, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था. इंग्लिश में जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ, इंग्लिश लिखनी स्टार्ट की, पढ़नी स्टार्ट की, तो वही एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट. आई सिक्योर्ड द हाईएस्ट एवर स्कोर इन इंग्लिश ऐसे, दैट इज 85. वो मेरा स्कोर था. वो आज तक रिकॉर्ड किसी ने नहीं ब्रेक किया. तो दुआएं कोई ना कोई कर दे. तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू परस्यू योर ड्रीम्स. It's an evolutionary procedure. It's not a revolutionary one. आप slowly and steadily and gradually आप अपने aims and ambitions को सीख करने चलते हैं. लाइब्रेरीज और बुक्स उसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वो किस तरह? देखिए, कोर्स में आप लोग अपनी ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ते हैं जो कि आपको अपना स्कूल या टेक्स्ट बुक बोर्ड रिकमेंड करते हैं. लेकिन ये जो बुक्स हैं ये आपकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल एमेंसिपेशन करती हैं, आपको सोचना सिखाती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें सोचना नहीं सिखाता. वो हमें स्टूडेंट बनाता है, बट हमारे अंदर क्रिटिक करने की, क्रिटिकली एनालाइज करने की चीज़ों की कैपेसिटी नहीं होती है हमारे अंदर. ठीक है, वो तब डेवलप होती है जब नॉर्मली हम ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं. और यही एबिलिटी दूसरे मुल्कों में तब होती है जब वो स्कूलिंग एज में होते हैं बच्चे. तो हमें तब पता चलता है कि अच्छा, देयर आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन एंड वी यूजुअली परसीव द कॉइन फ्रॉम वन एंड. तो इसमें आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ा करें, लिखा करें और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें. अच्छा इंसान बनना, अच्छा किरदार होना, बाकिरदार होना, वो ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है. बहुत बड़े बड़े इंसान होते हैं लेकिन बाकिरदार नहीं होते, और बहुत छोटे छोटे इंसान होते हैं लेकिन बाकिरदार होते हैं. तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा इंसान बनाएं, अपने किरदार को अच्छा बनाएं. ठीक है, आपका किरदार अच्छा होगा तो अल्लाह आपके लिए हमेशा आसानियाँ पैदा कर देगा. दूसरा, अपनी ज़िंदगी का एक ये स्कूल बनाएं कि
ہمیشہ آسانیاں ڈسٹریبیوٹ کریں ان وٹ ایور کیپیسٹی یو ہے. ضروری نہیں ہے آپ پرائم منسٹر ہوں گے تو آپ آسانیاں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں دا اسمالسٹ ڈیڈ از بیٹر دین دا گریٹسٹ انٹینشن. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں, پتھر ایک راستے میں پڑا ہوا ہے, اس کو ہٹا رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں ایک ٹری پلانٹ کر دیں, اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کی کیئر کریں لائک یور فیملی ممبر. آپ پودوں کو, آپ جانوروں کو پانی ڈال دیں, ٹھیک ہے. سو ان یور کیپیسٹی اچھا کردار کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پر بھی توجہ دیں. آپ بک ریڈنگ کیا کریں. آپ نے اگر سی ایس ایس پی ایم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون کون سے سبجیکٹس ہیں. سب سے بنیادی چیز, نارملی اسٹوڈنٹس اسٹارٹ فرام اسکریچ. وائی؟ بیکاز بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملی میں ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کے ٹیچرز میں بھی ان کو اس طرح کی گائیڈنس نہیں ملتی, لیکن ان کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے. اس پیشن کو پرسو کرنے کے لیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرون پاس ایکسیس ہے. دیر آر ڈفرنٹ سائٹس جہاں سے آپ کو فار ایگزامپل fpsc.org.pk, CSS فورم, آپ یہاں سے CSS اور PMS کی تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ دونوں ایگزام میں دو طرح کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو ہم کمپلسری سبجیکٹس بولتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں جن کو ہم آپشنل سبجیکٹس بولتے ہیں. کمپلسری سبجیکٹس وہ ہوتے ہیں which are mandatory in nature and every student has to appear into it, that exam specifically. For example, CSS میں English essay, English Persian composition, general science and ability, Islamiyat, Pakistan affairs. So these are compulsory subjects. Along with this, there are certain optional subjects you have to choose. وہ 600 مارکس کے ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ سبجیکٹس 200 مارکس کے ہوتے ہیں, کچھ سبجیکٹس 100 مارکس کے ہوتے ہیں. لائک وائز PMS میں بھی آپشنل 3 سبجیکٹس آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. ایچ آپشنل سبجیکٹ کیریز 200 مارکس, ٹھیک ہے. وہ آپ چوز کرتے ہیں, سوسیولوجی چوز کر سکتے ہیں, وہ آپ جیوگرافی چوز کر سکتے ہیں, وہ آپ ہسٹری چوز کر سکتے ہیں. سو اٹس اپ ٹو یو. سرٹن combination of subjects are available for you. اس میں سے recommended طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پاسٹ پیپرز پہ جائیں, پاسٹ پیپرز کو دیکھیں. ہر انسان کا اللہ نے ایک ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ بنایا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا ہسٹری میں ایپٹیٹیوڈ ہے تو دوسرے کا شاید جیوگرافی میں ہوگا, ایک کا سوشل سائنسز میں ہے تو دوسرے کا نیچرل سائنسز میں ہوگا. سو اٹس اپ ٹو یو وچ سبجیکٹ یو آپٹ فار. تو یہ آپ اپنے سبجیکٹ چوز کریں. اس کے بعد ریکمینڈیڈ بکس ہوتی ہیں جو کہ FPSC اور PPSC ان ایگزامس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. وہ آپ بکس لے سکتے ہیں, لیکن ان بکس سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ آپ دوسری بک سے نالج سیکھ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہر ایک کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ بک ہوگی. کوئی بک ریڈر ہے آپ میں سے؟ آپ کی کون سی بک ہے فیوریٹ ہے؟ I was reading the autobiography of Shams. Shams. Yeah. سر آپ کی؟ میں نے تو زیادہ شہابنامہ گڈ. آپ کی؟ ان دنوں میں تھامس ہارڈی کو پڑھ رہا ہوں دوبارہ سے. ویسے بہت سی کتابیں مختلف فیز آتے ہیں تو ان میں بتا دیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی. I can't just mention one, but right now I'm reading a book that is Why Do Nations Fail. Very good. بہت اچھی سلیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور sorry? Very good, very good. So this is how آپ کو different aspects, different universe میں بہت vast ہے. اسی قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین. مشرق اور مغرب کا رب کا مالک. مشرق اور مغرب کے رب کے مالک سے یہ مراد نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب, the entire vastness of universe, حاکمیت اللہ کی جس کا کانسیپٹ ہے. تو یہ جو نالج ہے بیسیکلی اٹ از ڈیرائیوڈ فرام دا blessings or the divine gifts that Allah has given for this humanity or the human being. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کا بھی یہی پرپز ہے لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ بک ریڈنگ کی طرف آئیں. بک ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اپنے ایمز اور ایمبیشنس کو بھی پرسو کریں. میں سمپلی اپنی سکسنٹلی اپنی اسٹوری آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے جب اسٹارٹ کیا تو آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ.
दिन रात मेहनत की, रात को नींद नहीं आती थी, सोया भी नहीं जाता था, खाना खाते थे तो यूँ लगता था कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एम्स एम्बिशंस इतने ज़्यादा सर पे सवार थे। फिर आइसोलेट हो जाया करते थे जब पता चलता था कि वो वाला दोस्त हो गया और हम नहीं हुए, तो एक साल के लिए रूम में जो है ना अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेते थे और दोबारा स्टडीज़ की तरफ लग जाते थे। एग्जाम्स दिए, फेलियर भी आए, बट फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। एवरी फेलियर गिव्स यू अ लेसन। फेलियर इज नॉट meant for disappointment, delusion or dejection. Failure is meant for encouragement. Failure provokes you. It brings out the best in man. जब भी challenges या failures आते हैं ना तो एक अच्छा human being shape होता है, उससे सीखा, अपनी strategies को improve किया। हर failure के बाद मैंने अपने marks में 100 का addition किया। मुझे पता चल गया कि अच्छा ये मेरी shortcomings थी, इस shortcomings को मैं improve कर सकता हूँ, तो मैंने 100, 120 और जो अब मेरी final allocation हुई PMS में, I secured 765 marks in throughout in written exam. तो मेरा गेस था कि मैं 750 मार्क्स लूँगा। 6 से 7 साल की मेहनत के बाद मुझे इतना आइडिया हो गया था कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे और मेरे उससे 15 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। सो आप जब ग्रेजुअली मूव करते हैं अपने एम्स और एम्बिशंस की तरफ, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आइडिया हो जाता है। आप तमाम बच्चों को भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके एम्स एंड एम्बिशंस हैं उसको ज़रूर परस्यू करें, अपनी एकेडमिक्स को पूरा फोकस करें, अच्छे इंसान बने, बाक़िदार इंसान बने और इस सर्विस में आपने आना है खल्क़े खुदा के लिए। कभी भी फेम, पैसा उसको अपना आपने अपना गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं मानना। अगर आप अच्छी नीयत के साथ आएंगे तो अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता कर देगा। आप जो रिस्क इंसान के लिए लिखा होता है वो चाहे एक स्टूडेंट का हो, एक सरकारी मुलाजिम का हो या एक किसी बिजनेसमैन का हो, वो उसको मिलना ही मिलना है। ना आप उसको जल्दी हासिल कर सकते हैं, ना आप उसको लेट हासिल करने, अपने वक्त पे मिलना है। अपने वक्त पे इंतज़ार करके लेंगे तो वो आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, उसके अंदर बरकत होगी। कम भी होगा तो आप उसके अंदर खुश रहेंगे। दूसरों के साथ जुल्म करेंगे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वही रिस्क आपके लिए वबाल जान भी बन जाएगा। लास्टली ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, आपसे पूछा जाएगा आपके फैसलों के बारे में। अक्सर हम इंसान हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, गुस्सा भी आ जाता है। तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे भी गुस्सा आ गया, अभी भी आ जाता है, तो हम लोगों के साथ थोड़ा सा जो है ना सख्त बात कर देते हैं। तो यकीन जाने रात को जाके ना नींद नहीं आती कि मतलब अपने ज़मीर के ऊपर एक बोझ होता है। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ तो मैंने फिर अपने स्टाफ को कहा जो वो बंदे हैं ना उनको बुलवाओ, जहाँ से मर्जी ढूंढो उनको बुलवाओ। उनको बुलवाया, अपने पास बुलाया, उनसे सॉरी की, चाय शाय पिलाई उनको। तो अगेन किसी का इसमें दिल नहीं दुखाना, इखलाक के साथ, इज़्ज़त के साथ हमेशा दूसरों से बात करनी है। कुछ बन भी जाएंगे ना तो झुके हुए रहें। वो गुलाम फरीद कहते हैं कि ज़ेर थी ज़बर न थी, ज़ेर थी ज़बर न थी, मता पेश हुई। बहुत सारों को शायद नहीं अभी समझ आई होगी हमारे स्टूडेंट्स को। ज़ेर थी ज़बर न थी, मता पेश हुई। तो झुक के रहे, अल्लाह को झुकने वाला इंसान पसंद है। शैतान को भी इसलिए निकाला गया था कि उसने झुकने से इनकार कर दिया था। सजदा भी झुकना है, इज़्ज़त और एहतराम भी झुकना है। तो लाइफ में अपने आप को हमेशा झुका हुआ रखें, दूसरे की इज्जत करें। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन और जी, नौजवान कोई आप सवाल करना चाहें तो। Assalamualaikum sir, thankful to you for your meaningful discussion right now. Sir, मेरे कुछ common questions हैं. First of all, question सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी CSP officer से that कौन से फॉर्म से आपने preparation की and
دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ڈان کو مجھے بھی پڑھ کے آلموسٹ 6 سال ہو گئے ہیں میرے خیال میں, اور اس کے اندر بھی کبھی ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں, کبھی ڈیلی نیوز پڑھتے ہیں. تو ایکسپریشن جو ہے وہ اوور دا پیسج آف ٹائم, بیکاز آئی ہیو بین پریکٹسنگ انگلش ایسے فار اے لانگ ٹائم, اینڈ اب اس کو جب چیک کرواتے ہیں تو 43-45 اسکورنگ آ رہی ہوتی ہے, بٹ اس سے اوپر نہیں جایا جا رہا تھا. پھر بھی وہ کچھ ہمارے کہہ لیں کہ مینٹور ہی ایسے ہیں, جس طرح صاحب میرے مینٹور, تو وہ رکھتے ہی ادھر فکس کر کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں شاید ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو شاید زیادہ سپورٹ نہیں دیتے تاکہ وہ مینٹلی تیار رہے. تو اگر تھوڑی سی بھی اسپیلنگ مسٹیکس آ جائیں, سینٹینس اسٹرکچر کا ایشو آ جائے, یہ 2-3 مسٹیکس ہوں تو کبھی بھی وہ آپ کو 45 سے اوپر جانے کر کے نہیں دیں گے. پہلا تو سر کوشچن یہی ہے کہ آپ اس کو انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن جو میرا تھا کہ جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے 85 مارکس ایسے میں اسکور کیے, میں اس کو ٹرولی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ اچیو پہ چڑھ گئے, بیکاز میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں 85 مارکس کتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسے کا ٹائٹل مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ نے کون سا استاد بلایا تھا. اور تھرڈ چیز جو میری امپورٹنٹ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے آرگومنٹیٹیو ایسے کاپٹ کیا تھا یا ایکسپوزیٹری ایسے کاپٹ کیا ہمیشہ؟ جی ایک دفعہ میں سب سوال دیکھیے میں جواب نہیں سب کے دے ٹھیک ہے. ادھر بیٹا ادھر. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آفتاب. بڑا اچھا کوشچن ہے, اور جب میں بھی ایسے اسٹارٹ میں پریکٹس کرتا تھا نا تو یہ کوشچن میرے مائنڈ میں ہوتے تھے. جس طرح صاحب آپ کے ٹیچر ہیں, جس طرح صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, مینٹل بھی, میں اس اکیڈمی میں نا پڑھاتا بھی رہا ہوں, اور ہم جس طرح صاحب اور میں ہم ایک علاقے سے بھی ہیں, ایک گاؤں سے بھی ہیں, تو ان کی بھی ایسی طرح کی اسٹوری ہے جس طرح کی میری یا باقی لوگوں کی اسٹوری ہوتی ہے. انگلش ایسے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کلیئرٹی. لائف میں بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کلیئرٹی آف پرپز, اور کلیئرٹی کے لیے اسمال سینٹینسز سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور انگلش میں سب سے مشکل کام اپنے ایک تو اسمال سینٹینسز ہوتے ہیں, سیکنڈلی ٹو کنوے یور آئیڈیا وٹ یو وانٹ ٹو سے. The paper is a medium of communication between you and your examiner. The examiner doesn't know who the student is. Likewise, the student has no idea about the examiner. I attempted the essay Gender Equality is a Myth. وہ میں نے essay attempt کیا تھا, and the entire data I fetched it from newspapers. ایک تو اپنا newspaper ایک ہی رکھنا ہے, because the expression of Dawn is totally different from Express Tribune, and Express Tribune writes differently as compared to the news. So I would recommend Dawn, number 1. Number 2, آپ اس میں سے نا اسٹیٹسٹکس کو فیچ کر لیے کریں. فار ایگزامپل جینڈر ایکویلٹی میں اس کو یوں کہتا تھا کہ 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک روٹی بنانے کے لیے ہم آٹا گوندتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, آٹا سارے گوند لیتے ہیں, لیکن روٹی کو شیپ بنانے کے لیے نا پیڑا بنانا پڑتا ہے. ایسے ایک سکل ہے, وہ ایک پیڑے کی طرح ہے. وہ کس طرح, آپ چاہے اس کو گول بنا دیں, ڈیٹا وہی ہے, آپ نے اس کو ڈفرینٹ جگہ پہ پلیس ان کرنا ہے. اگر وہ آپ کو ٹیکنیک آ گئی ہے نا تو آپ 85 اسکور لے سکتے ہیں. اچھا وہ مجھے بھی اتنا ہی اسکور ملتا تھا 42-43. میرے ٹیچر تھے سر رضی آبدی, مطلب بہت بڑا نام تھا سر رضی آبدی کا, اللہ ان کو جنت دے, وہ فوت ہو گئے ہیں. ان سے ہم نے سیکھا, تو انہوں نے ہمیں یہ ٹیکنیک سکھائی کہ ڈیٹا وہی ہوگا, آپ نے اس کو ڈفرینٹ جگہ پہ پلیس ان کرنا ہے. آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ رکھیں. آپ نے ایسے لکھنے سے پہلے تمام اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے پیراگرافس لکھا کریں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر لکھ سکتے ہیں, یو کین رائٹ آن urbanization, crisis in governance, even if an editorial or an article that you're reading, you can even reproduce them. So اس سے آپ کی کیا ہوتی ہے, there comes a synchronization between your hand and your mind. تو وہ جب سنکرونائزیشن آتی ہے نا تو آپ پیراگرافس لکھتے جاتے ہیں اور ایسے کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے. باقی آپ کے ساتھ باقی بھی سیٹنگز رہیں گی تو میں انشاءاللہ اس پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم سر. میرا کوشچن ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس
لیکن سر اکثر ان کے نا سورسز میں مسئلہ آ جاتا ہے, وہ محنت بھی کرتے ہیں, محنت کرنے کے بعد کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے یعنی گھریلو یا معاشی مسئلہ, وہ اپنے خواب تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے لیے سر یہ آپ کا کیا خیال ہے یا آپ کا کیا سر جی ان کے لیے آئیڈیا ہے, ان کے لیے آپ کی مدد کیا ہے سر, کائنڈلی گائڈ کر دیجیے سر. آفتاب تو اچھا ہے کہ وہاں چلا گیا. سر پورے برے والا میں سٹی آف ایجوکیشن, لیکن ایک بھی CSS کروانے کے لیے کوئی اکیڈمی نہیں ہے. یہاں ایک بات کی اجازت چاہوں گا, سب لوگ نا تالیاں بجائیں گے جی. امجد صاحب پچھلے 2 دہائیوں سے بچوں کو ہر سنڈے کو اکٹھا کرتے ہیں اور انگلش بولنے کی تربیت دیتے ہیں مفت. سر آپ عظیم. وہ کہتے ہیں ایک چائنیز کوٹیشن ہے, A journey of 1000 miles start with a single step. بھائی یہ مسئلے سارے دے نے روٹی دے, کہتے ہیں روٹی بندہ کھا جاندی ہے, تو یہی تو مزہ ہے. پھر آپ روٹی کا بھی مسئلہ ساتھ ہو اور روٹی اور کپڑے مکان کا بھی مسئلہ ساتھ ہو. This is almost issue of 99% students that come into the competitive examinations, but it won't prevent you from seeking your aims. آخری سوال کے ساتھ اجازت نہیں تو فیمیل سائڈ پہ بول دو. اچھا بھی کہہ رہے ہیں یہ دیکھ سیکنڈ لاسٹ رات کو سیکنڈ لاسٹ کر لیں گے بچیوں کو. سر میں CSS ایسپیرنٹ ہوں اور میں 2021 سے ہی پریپریشن کر رہی ہوں. مائی فرسٹ اٹیمپٹ واز ان 2023. تو میں جس ایسے سے سب سے زیادہ بھاگتی تھی نا, دیٹ واز فلوسافیکل اور لٹریری ایسے تھے, اور انفارچونیٹلی اس سال کوئی 8 ایسے لٹریری آئے تھے. تو دا ویری نیکسٹ ایئر آئی فیل دیٹ اٹیمپٹ. دا ویری نیکسٹ ایئر میں نے ایسے سوشل ایشوز پہ کیے, تو اس میں بھی سوشل ایشوز کا ایسے نہیں پوچھا گیا, تھوڑا سا ٹریک چینج ہوا اور میری وہ اٹیمپٹ تھوڑی سی میرے, کیونکہ ایسے اس کا سبجیکٹ جس کو میں بہت سیفلی پلے کرتی تھی, کیونکہ زیادہ ایکسپیرینس سے فیل ہوتے تھے تو میں اس کو ذرا بہت سیف پلے کرتی تھی اور ایسا ایسے چوز کرتی ہوتی تھی. مطلب کلائمیٹ چینج ہے اس کی ہر ڈائمینشن کور کی, جینڈر ایکویلٹی ہے تو ہر ڈائمینشن کور کی, 3-4 رہی اور میں نے ان کی ہر ڈائمینشن کور کی. لیکن 24 میں بھی ان 4 ڈائمینشن میں سے ٹاپکس میں سے کوئی ایسے نہیں آیا. 25 اسکپ کیا. 26 میں میں نے اپنا ٹوٹل سارا جو ٹائم تھا نا 6 مہینے میں نے لٹریری ایسیز کو دیے, کیونکہ میں نے جن مینٹور سے اپنا مینٹور چینج کیا, انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ فلوسافیکل ایسے تو ہر پیپر میں نہیں آتے ہیں تو ان کو کریں, کیونکہ ہمارے سامنے PMS تھا, KPK کا, وہاں تو آتے فلوسافیکل تھے. میں اس کے ساتھ گئی تو 26 میں ایک بھی فلوسافیکل نہیں آیا, اس میں آیا تھا سوشل ایشوز پہ آیا تھا زیادہ. تو AI بھی پریپیئر کیا تھا, AI پہ بھی کچھ نہیں آیا تھا. تو سر ہمیں تھوڑی ڈائمینشنس, ایشوز اور ایسے کے ٹائپس کا بتا دیں کہ ہم کس طرح سے چوز کیا کریں اور کیا مائنڈ میں رکھا کریں ان کو. تھینک یو. میڈم بڑا اچھا کوشچن ہے. ایک چیز آپ ذہن نشین رکھیں, جو ہمارا جس نے انگلش ایسے چیک کرنا ہوتا ہے نا, وہ ایک لٹری پرسن ہوتا ہے. نارملی یہ سر انڈورس کریں گے اس چیز کو کہ انگلش والے لوگ نا بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. ایک یا اردو جن کی ڈگری اردو میں ہوتی ہے, میں نے تو ایکسپیرینس کیا ہے, یا جن کی ڈگری انگلش میں ہوتی ہے, ان سائڈ اینڈ آؤٹ دے آر ویری بیوٹیفل پیپل. دے لائک تھنگس. وہ ٹریڈیشنل لوگ نہیں ہوتے, وہ تھوڑے سے ان ٹریڈیشنل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ انگلش ایسے میں جو بھی لکھیں گے نا وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. نارملی اس کی رینج 8 to 10 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. سوشل ایشوز پہ آ جاتا ہے, گلوبل پرابلمس پہ آ جاتا ہے, آپ کے اکنامک اسپیکٹس کو وہ ٹچ اپون کرتا ہے, لٹری میٹرز کو ٹچ اپون کرتا ہے. اسی طرح آپ کو جو چیزیں, فار ایگزامپل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی مکس آرگیومنٹ بھی وہ آپ کو دے سکتا ہے, وہ آپ کو نا ایک اوپن فیلڈ دیتا ہے کہ آپ اس پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اور ایک آپ نے قانون ذہن میں رکھنا ہے اور یہ لکھ لینا ہے اس کو. You need to know something about everything, not everything about something. گورنمنٹ کو نا کوئی ارسٹوٹل نہیں چاہیے, یہ آپ بات سارے ذہن نشین کر لیں. گورنمنٹ ڈزنٹ نیڈ ارسٹوٹل, گورنمنٹ ڈزنٹ نیڈ کوئی البیرونی نہیں ان کو چاہیے. دے وانٹ پیپل ہو, اب کچھ چیزیں میں بول بھی نہیں سکتا, مطلب جو گورننس چلا سکے. جو گورننس چلا سکے, گورنمنٹ کو وہ بندے چاہیے, اور گورننس کوئی بھی چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے,
اور ایک چیز اور میں یہ کہوں گا کہ یہ واسٹ فیلڈ ہے, آپ بس زیادہ سے زیادہ رائٹنگ پریکٹس کریں, اور جو ہے نا آپ کے پاس اگر 3 گھنٹے کا ٹائم ہے نا, آپ کی اتنی کیلکولیشن ہونی چاہیے 2 گھنٹے 50 منٹ میں آپ کا ایسے. آپ شروع میں آپ ایسے لکھتے ہوں گے, آپ کو 1 ماہ لگتا ہے, اٹ ریڈیوز ٹو 15 days, دین 7 days. اور ایک وقت ایسا بھی آنا چاہیے کہ آپ بیٹھے نا, مطلب میں جب تیاری کر رہا تھا مجھے وہ کہتا نا کوئی کہ اس ٹاپک پہ ایک کتاب لکھ دو, تو شاید میں 4 گھنٹے میں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں. تو ایک وہ فیز بھی آتا ہے, بٹ اٹ کمز تھرو پریکٹس میکس اے مین. دس از اے ہاف سینگ, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, بٹ اے پرفیکٹ پریکٹس میکس اے پرفیکٹ مین. سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ کی جو انسپریشنل گفتگو تھی دیٹ واز ویری انسپائرنگ اور گائیڈڈ تھی. ایکچولی میری کوشچن میں کچھ پارٹس ہیں, اگر وہ 1 by 1 اگر اس کو کیے. سر سب سے پہلے اباؤٹ یور لائف کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس آنرس کیا, اس کے بعد IR کی طرف اور پھر LLB, کیونکہ جب میں کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ساتھ جو IR کے اسٹوڈنٹس تھے ان کا ایک ایمبیشنز ہوتا تھا, وہی کہ سر ہم نے کمپٹیشن میں آنا ہے. تو آپ کا یہ جو IR کی طرف آنا, اس کے کیا یہ آپ کے گولز اور جو ایمبیشن آپ نے بتایا دیٹ واز پارٹ آف اٹ, اور پھر کون سی انسٹیٹیوشنز تھی جہاں سے آپ نے یہ چیزیں کی؟ اللہ کی طرف, لاء کی طرف آئے. سیکنڈلی سر آج کل AI کا دور ہے, آپ نے ڈان اخبار, پچھلے دنوں میں ڈان کا ایک پڑھ رہا تھا, تو اس کے آخر میں ایک آرٹیکل کے آخر میں لکھا ہوا تھا AI سے لے کے ڈان چھاپی ہوئی تھی, ہم نے بھی دیکھی ہے. ہاں جی, وہ آرٹیکل آخر پہ لکھا ہوا تھا کہ اف یو وانٹ آئی کین میک دس تھنگ. تو وہ AI کا چیٹ GPT کا آخری وہ ہوتا ہے کہ وہ اب جب ڈان میں ہی چیٹ GPT اور اس طرح کی چیزوں کے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, اور وہ آپ کے لیے انگلش ورڈز چوز کر رہا ہے, تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں سر ان کے لیے کیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں وہ کیسے CSS اور چیزوں کی کر سکتے ہیں. اور سر لاسٹ میں جو آپ کی بات سے میں نے جو اخذ کیا وہ چیزیں تھی کہ آپ نے کہا کہ جب ہم ماسٹرز لائف میں جاتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, اسپیشل جب ہم BS کرتے ہیں, تو اس وقت ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جبکہ میں نے باہر والے ملکوں میں پڑھا بھی ہے, پڑھاتا بھی رہا ہوں, مور دین 20 کنٹریز میں نے پڑھایا بھی ہے. تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ جب بچہ ایک مطلب فرام دا لیپ آف دا مدر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ واٹ از یور گول اور آپ نے کیا کرنا ہے, یا اس کے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جہاں سے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کس ایپٹیچیوڈ کا ہے, اور اس کے مطابق اس کو اس کی انسٹیٹیوشن اور وہاں سے گائیڈ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. اور اس میں مطلب جوش جو ہیں وہ پوری دنیا میں شاید اسی وجہ سے بہت زیادہ سکسیزفل ہے. تو کرنٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں کہاں پہ گیپ ہے کہ ہم اس چیز کو وہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ, بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن سر نے کہا. وہ اس لیے کیا کیونکہ ان کی فیلڈ بھی کمپیوٹر سائنس ہے اور میری فیلڈ بھی کمپیوٹر سائنس ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہ کمپیوٹر سائنس میں بڑے سکسیزفل ہیں اور میں نہیں ہو سکی. سر مجھے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ریئلائز ہوا کہ میرا یہ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو میرے والد صاحب اس وقت حیات تھے, میں نے اپنے ابو کے ساتھ مشورہ کیا اس چیز کا. میں نے کہا ابو میں نے یہ ڈگری کر لی ہے, بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نا اس میں نہیں چل سکتا. تو at that time there were 2 options available to me. One, to proceed, go for abroad. Secondly, میں یہیں کوئی کام کروں. تو مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا, میرا یہی کام تھا کہ میں بس اسی میں ایکسل کروں. تو اس کی ایک یہ ریزن ہے. سیکنڈلی, آپ تمام لوگوں کے لیے ایک ایڈوائس ہے. میں نے اپنی تیاری کے دوران اور آج تک بھی مجھے نہیں چیٹ GPT یوز کرنا نہیں آتا. اچھا, ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ میں نے نا ابھی کوئی 5-6 ماہ پہلے بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹویٹر بھی کبھی نہیں یوز کیا تھا. اور وہ آج کل ایک اور بھی ایپ ہوتی ہے, آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو وہ پکچر پتہ نہیں بنا کے بھیج دیتے ہیں, اسنیپ چیٹ. مجھ سے سارے پوچھتے ہیں آپ کی اسنیپ چیٹ, میں کہا میرے پاس تو کوئی نہیں ہے اسنیپ چیٹ. سو ٹیکنالوجی کا ماڈریٹ یوز بہت اچھا ہے, لیکن ٹیکنالوجی کا ایکسیسو یوز بچوں آپ تب کریں جب آپ کچھ بن جائیں, بیکاز اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, ویسٹیج آف ٹائم بھی ہے. ہاں, ایکڈیمک پرپسز کے لیے اس کو یوز کریں, چیٹ GPT بھی بہت اچھا ہے, بٹ اپنی کریٹیکل ایبلٹیز کو پالش کریں. سمجھے کہ آپ کی اپنی انالیٹیکل, آپ کے دماغ کے انالیٹیکل چلنی چاہیے. بالکل بالکل.
तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आखिरी सवाल के साथ क्लास को वो स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए वो जो इसके बाद सोचते हैं, फॉर्मली बात उनकी जो थिंकिंग की एबिलिटी है वो कैसे इंस्टीट्यूशन को कहाँ से शुरू होनी चाहिए? सर वो शुरू तो स्कूल से ही होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर स्कूल में नहीं है ना तो इसमें पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मैं तमाम दोस्तों से, बच्चों से यही कहता हूँ और पेरेंट्स से भी कि कभी भी स्टूडेंट्स को कोई ये ना कहें कि ये पोजीशन हासिल करे या ये जो है ना ये टॉप करे। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ना अच्छा इंसान बनाएं, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। डिग्रीज आर मीनिंगलेस एंड सेकेंडरी थिंग्स। अच्छा सर, हर साल CSS में कोई 20-22 हज़ार कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जिनमें से 200-300 या 400 बच्चा जो उसको पास आउट कर सकता है, जिसकी जो परसेंटेज है वो 2.37% बनती है। अब वो सारे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनमें से कुछ PMS में हो जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब के हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं वो बाद में अनएम्प्लॉयमेंट फिरते रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इस वजह से भी कुछ ज़्यादा है कि हमारा नौजवान समझता है कि हम पढ़ लिख के सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही हमें मिल सकती है, ना तो वो बिजनेस में उनका इंटरेस्ट होता है, ना आजकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग AI के थ्रू या मीडिया के थ्रू कमा रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन अर्निंग भी सोर्स नहीं बन सकती। तो इनके लिए क्या होना चाहिए कि जो बच्चे CSS से PMS से रह जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो बच्ची को प्रश्न दे दो आप ही। मेरा क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई एंड यू वर नॉट एबल टू इवन राइट अ सिंगल पैराग्राफ। सेम इन माय केस, आई वाजंट एबल टू राइट इवन अ सिंगल पैराग्राफ आफ्टर माय ग्रेजुएशन। देन आई केम टू CSS। मुझे लगा कि मुझे राइटिंग का शौक था, रीडिंग का शौक था, तो वैसे भी CSS का शौक था। तो सर अभी रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं एक मेंटोर को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें से आपको 204 स्टूडेंट्स थे जो ऐसे क्वालिफाई कर सके। तो वो ही वॉज ब्लंटली ब्लेमिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हमें प्रोवाइड करी और हमें राइटिंग नहीं मिल रही, और हमें मुझे लगता है जो एजुकेशन पर्पस है ना हमारे इदारों का वो नहीं रहा। क्योंकि मैंने इतनी लर्निंग की है ना, आई लर्न आफ्टर माई ग्रेजुएशन। मैंने मास्टर्स नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन के बाद जितनी भी राइटिंग रीडिंग हुई है ये मेरी सारी आफ्टर ग्रेजुएशन जो CSS की जर्नी हुई है। तो व्हाट शुड द इंस्टीट्यूशंस, इनको क्या करना चाहिए अपने बच्चों में एक क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करने के लिए, ताकि बच्चे यूनिवर्सिटी से निकले तो वो दुनिया को भी कम्पीट कर सके। तो व्हाट इज़ योर स्टैंड? अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले इनके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। ये ना एक बड़ा आपने बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस एग्ज़ाम्स को नहीं पास कर पाते तो आई हैव पर्सनली सीन दे फॉल इनटू डिप्रेशन। सो इंटेलेक्चुअली और मेंटली भी आपको ना साउंड होना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो इसके लिए सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ना नमाज़ पढ़ा करें। नमाज आपको अल्लाह के साथ भी मिलाती है, नमाज पढ़ा करें, और दिन में कम से कम थोड़ा सा भी बेशक हो तो कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें। कोशिश करें, मतलब मेरे वालिद साहब कहा कहते थे कि दिन में यार तुम यासीन लाजमी पढ़ा करो, नमाज लाजमी पढ़ा करो, तो मैं उस चीज़ की पाबंदी करने की कोशिश करता हूँ। आप तमाम को भी ये रिक्वेस्ट है कि कुरान जो है अल्लाह आपके लफ्ज़ क़ुलूब कि आपके दिलों को भी जो है ना वो सुकून अता फरमाता है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आप जाते हैं ना तो इतने एवेन्यूज़ हैं। लाइफ इज़ नॉट द बी ऑल एंड ऑल अबाउट द कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स। आप अच्छे कारोबार में जा सकते हैं, बेशक छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर लें, लेकिन कारोबार में ज़्यादा मेरे ख्याल में बरकत है। मैं अपनी क्लास में और मेरा एक दोस्त था फवाद, हम कंप्यूटर साइंसेज में सर क्लास में ना सबसे बिलो एवरेज स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंसेज में दिल नहीं लगता था। अब मैंने एडमिशन तो ले लिया था, तो मेरे वालिद साहब कहते थे आप तुमने डिग्री करके निकलना है, यहाँ से नहीं निकलना। और फवाद भी ऐसे ही था, मैं जवाब वो फवाद। पिछले कुछ अर्सा पहले हम इस्लामाबाद में इकट्ठा हुए, उस वक्त मैं रावलपिंडी में था, तो मैंने फवाद से पूछा कि यार तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है। तो वो फवाद जो सबसे नालायक स्टूडेंट था, ही टोल्ड मी आई एम अर्निंग 1 मिलियन रुपीज़ मंथली। ठीक है, तो मेरी अर्निंग तो बहुत कम है, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी।
कुछ चीज़ें इज्जत से अल्लाह पाक पूरी कर देता है, कुछ चीज़ें रिस्क के थ्रू अल्लाह पाक पूरी कर देता है, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन कि आप मेहनत करते रहे, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। और लास्टली मैडम आपका क्वेश्चन है कि बस ये ना एक कॉन्टीन्यूस प्रोसीजर है लाइफ का, आपने इसमें चलते रहना है, चैलेंजेस आएंगे, एडवर्सिटीज़ आएंगी, उनको फेस करना है और आप में इम्प्रूवमेंट आती रहेंगी। बाकी एजुकेशनल सिस्टम जब पाकिस्तान बना था तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसे ही है, मैम तो लगता है आगे भी इंज ही रहेगा। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमेशा हमारा चूँकि 1 घंटे पे मुश्तमिल होता है, तो 10 मिनट हम कम लेट शुरू कर सके। 12:10 पे सदाए नूर हो, हर शाम जावेदानी हो, मेरे वतन पे मोहब्बत की हुक्मरानी हो। इस दुआ के साथ आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा एक यादगारी शील्ड देने के लिए जनाब प्रोफेसर अमजद साहब से। सर प्लीज़ रऊफ साहब।